السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ عزیز طلبہ، آپ طلبہ کی خدمت میں عقیدہ کی کتاب شرح العقیدۃ الواسطیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک درس ہوا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کس قدر کمالات اور ہنر کے مالک تھے، ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور یہ کتاب آپ 2 سال سے پڑھ رہے ہیں، یعنی جماعت خامسہ میں بھی آپ نے اس کتاب کو پڑھا تو اس میں اندازہ لگا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر کس طرح کی بحث کی گئی ہے۔ چلیے آئیے بتاتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر زیادہ تر اسماء و صفات کے تعلق سے بحث کی گئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اس کتاب کا مادہ کیا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہوگا یہ کتاب عقیدے کے تعلق سے ہے، لیکن عقیدوں میں اس کتاب میں اسماء و صفات کے تعلق سے بحث کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی رحمان اور رحیم جو کہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب میں سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورہ حشر کی آخری آیتیں، یعنی زیادہ تر اس کتاب میں رب العالمین کے اسماء حسنی کے تعلق سے بحث کی گئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جس آدمی نے ان ناموں کو یاد کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے 99 نام بتلائے گئے ہیں، اور بیہقی کی روایت میں
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَسْمَاءُ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَن تُحْصَى، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی اس قدر ہیں، اتنا زیادہ ہے کہ شمار کرنا یا گننا ناممکن ہے، امپوسیبل ہے۔ تو دونوں حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 99 نام کے علاوہ اور بہت سارے اسماء حسنی رب العالمین کے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں، حسن و خوبی والے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اسے یاد کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین کے اسماء یعنی ناموں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتلاؤں کہ اللہ رب العالمین کے اوصاف دو طرح کی ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، رب العالمین کی ذاتی صفات جو ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ ان صفات سے متصف رہے گا۔ مثال کے طور پر زندگی، رب العالمین کی زندگی، قدرت، علم، ارادہ، سننا، دیکھنا، کلام کرنا، یہ ایسی صفات ہیں جو رب العالمین کی ذاتی صفات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے چپکی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، اور ہمیشہ سے ان صفات سے متصف ہیں اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ اور ایک صفات ہے فعلی صفات، یعنی دوسری قسم کی صفات کیا ہے؟ فعلی صفات۔ وہ ہمیشہ مستقبل میں موصوف رہے گا، یعنی ایسی صفات سے وہ ہمیشہ مستقبل میں موصوف رہے گا، ازل میں موصوف نہیں تھا۔ مثال کے طور پر پیدا کرنا، رزق عطا کرنا، زندہ کرنا، مارنا، معاف کرنا، سزا دینا وغیرہ۔ ازل میں اللہ رب العالمین ایسی صفات سے متصف نہیں تھا، اس لیے کہ مخلوقات نہیں تھی، اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو سب سے پہلے مخلوقات نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو
پیدا نہیں کیا تھا، بعد میں پیدا کیا اور اس کی روزی روٹی کا انتظام کیا۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب النونیہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندہ جس قدر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی جانکاری حاصل کرتا ہے، اسی قدر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو انسان رب العالمین کے اسماء و صفات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس پر غور و خوض کرتا ہے، تو اسی قدر وہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات سے دوری اختیار کرتا ہے اور ناآشنا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی معرفت سے وہ انسان دور چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، جو انسان اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کی جانکاری کا شغف رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے محبت کرتا ہے، تو وہ انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس کتاب کو صفحہ نمبر 91 سے پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اس کتاب کو پڑھانا شروع کروں، ایک بنیادی بات بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسا کہ عقیدہ کی شرعی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو جب ایک اللہ پر ایمان لانا کہا جائے تو اس سے توحید کی تینوں قسموں کو شامل ہے۔ یعنی توحید کی 3 قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو اس کتاب کے اندر توحید کی تینوں قسمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی توحید ربوبیت کا بھی ذکر ہے، توحید الوہیت کا بھی ذکر ہے اور توحید اسماء و صفات کا ذکر بالتفصیل ہے۔ تو بہت ساری صفات ہم نے اس کتاب کے اندر پڑھ لیا اور مزید صفات پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج جس صفات کو ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات برکت والی ہے، جو ہمیشہ سے برکت سے بھرپور ہے اور ہمیشہ برکت سے بھرپور رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فرقان آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ رب العالمین کی ذات
بابرکت ہے جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ دنیا والوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ وہی وہ ذات ہے جس کے ماتحت آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو لڑکا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، اس کی کوئی ساجھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک اندازہ متعین کیا، اندازہ ٹھہرایا۔ جو عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ تبارکہ کا ذکر فرمایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی دوسری جگہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو لفظ تبارک سے متصف کیا، یعنی اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ سورہ ملک کی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن کے اندر بھی ارشاد فرمایا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو صاحب جلال ہے اور صاحب اکرام ہے۔ اور کئی ایک مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ تبارکہ کا ذکر فرمایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس طرح سے کئی ایک جگہ میں اللہ رب العالمین نے تبارکہ کا لفظ اپنے آپ کے لیے استعمال کیا۔ تو اب آئیے جانتے ہیں کہ تبارک کا مطلب کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ صفحہ نمبر 92 نکالیے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى تبارک الذی فقد قلنا، شارح رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں تک رب العالمین کا قول تبارک الذی فقد قلنا، ہم نے تشریح کر دیا ہے، یعنی تبارک کا مطلب کیا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہاں پر تشریح کی ہے؟ تو اسی کتاب میں صفحہ نمبر 88 یعنی 88 کے اندر شارح رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ تبارک کی تشریح کی ہے۔ کون سی آیت کے تحت؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام کے تحت، سورۃ الرحمن کی آیت، اور یہ آخری آیت ہے۔ وہاں پر اس کا معنی یہ ذکر کیا، ان معنی تبارک من البرکت، کہ لفظ تبارک برکت سے مشتق ہے۔ لفظ تبارک برکت سے مشتق ہے۔ وہی دوام الخیر وکثرتہ، اور برکت کا مطلب یہ ہوگا ہمیشہ ہمیش بھلائی موجود ہو، وکثرتہ، اور اس کی زیادتی ہو۔ تو رب العالمین کی ذات میں ہمیشہ خیر و بھلائی موجود ہے، اور تھوڑا بہت نہیں، الحمدللہ بہت زیادہ موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ تبارک کا استعمال کرنا کس قدر حسین و جمیل لفظ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تبارک ہمیشہ جس کے اندر بھلائی موجود ہو اور یہ بھلائی زیادہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہی قادر مطلق ہے، تو اسی طرح سے وہ بھلائی کی صفت پر بھی متصف ہے۔
آگے شارح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلَكِنْ لَا يَلْزِمُ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ سبق النقص، بھلائی کی زیادتی سے یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ پہلے اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی طرح کی کمی تھی یا کسی طرح کا نقص تھا، قطعاً یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کے کمالات اختیاریہ کو، کمالات اختیاریہ کو تجدد کرنا، وقوع پذیر کرنا مراد ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی قدرت کے تابع ہے۔ اس طرح سے کمالات اختیاریہ اللہ رب العالمین کی ذات میں اس کی حکمت کے مطابق موجود ہے۔ فالخلو عنہا قبل اقتضاء الحکمت لہا لا یعتبر نقصا، چنانچہ کمالات اختیاریہ سے کبھی کبھار خالی ہونا حکمت کے تقاضوں سے پہلے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں نعوذ باللہ نقص ہے اور کمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی خوبی اور اللہ رب العالمین کے کمالات کو ذکر کرنا، بیان کرنا اس لیے مقصد ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے کمالات اختیاریہ میں تجدد پیدا ہو جائے اور لوگ جان لے۔ تو ایک معنی یہ ہوا تبارکہ کا کہ بابرکت ذات یعنی اللہ رب العالمین کی ذات میں ہمیشہ بھلائی اور ہمیشہ خیر ہے، اور یہ خیر بہت زیادہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے لفظ تبارک کی تفسیر اس طرح سے کی ہے، وقد فسر بعضهم التبارک بالثبات وعدم التغیر، کہ تبارک یہ ثبات سے ہے، ثابت قدمی، اور جو چیز نہ بدلے اسی سے وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْبِرْكَةُ، برکہ پڑھیں گے، برکۃ معنی تالاب، اسی سے تالاب کا نام دیا گیا ہے لِثُبُوتِ مَائِهَا، کیونکہ تالاب میں ہمیشہ پانی موجود رہتا ہے، وَهُوَ بَعِيدٌ، اور یہ بہت دور کی بات ہے۔ یعنی لفظ تبارک کو برکت سے یعنی تالاب سے لیا جائے یہ بہت دور کا مفہوم ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ دوام الخیر و کثرتہ، اللہ رب العالمین کی ذات میں ہمیشہ بھلائی ہو اور اس کی ذات میں بھلائی زیادہ پایا جائے۔ تو یہ لفظ تبارک کی تشریح ہوئی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام کے اندر لفظ تبارک کی لمبی تشریح کی ہے اور اس پر بہت زیادہ بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ لفظ تبارک کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ قال ابو صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو صالح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لفظ تبارک کی تشریح کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ تبارک بمعنی تعالی، یعنی بلند
و بالا تر ذات، تو تبارک کا معنی کیا ہوا؟ تعالی۔ اور اسی طرح سے ابو العباس سے نقل کرتے ہیں کہ تبارک کا معنی ارتفع اور متبارک والمرتفع، سب ہم معنی ہے۔ اسی طرح سے ابن الانباری سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تبارک کا معنی تعاظم، عظمہ سے ہے تعاظم۔ اور خلیل بن احمد نے کہا تبارک کا معنی تمجد، بزرگ والی ذات، اور جو صاحب جلال اور اکرام والی ذات ہو اس کو تمجدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حسین بن فضل کہتے ہیں کہ تبارک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں برکت ہو، اور وہ برکت اپنی مخلوق میں بانٹتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے، پھر بھی اس کی ذات سے برکت ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد شارح رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ سب سے بیسٹ اور افضل تشریح تبارکہ کے سلسلے میں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے، وہی برکت اپنی مخلوقات میں تقسیم کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ یہ سب سے بہتر تشریح ہے تبارکہ کی۔ تو معلوم یہ ہوا تبارکہ کا دو معنی ہوا، نمبر ایک دوام الخیر و کثرتہ، یعنی جس کی ذات میں ہمیشہ بھلائی ہو اور یہ بھلائی زیادہ ہو، اور ایک دوسری تفسیر کی گئی ہے تبارکہ کی کہ برکت سے اخذ ہے، یعنی تالاب سے جس کے اندر ہمیشہ پانی موجود رہتا ہے، اس لیے برکہ کو تالاب کا نام دیا جاتا ہے۔ اگلے درس میں فرقان کی تفسیر پڑھیں گے کہ فرقان کس کو کہتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے۔ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔